ایک دفعہ کی کہانی ہے کہ آموں کے درخت پر ایک کووں کا جھنڈ رہا کرتا تھا۔ آج وہاں کافی رونق تھی کیونکہ مسٹر کرو چھٹیوں پر جا رہا تھا اور اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کہہ رہا تھا۔ یہ رہا تمہارا پسندیدہ آم کا حلوہ مسٹر کرو۔ جی شکریہ مسٹر کرائنگ۔ یہ ٹہنیوں کا گچھا بھی لے لو اور یہ گوند بھی، کیا پتا تمہیں کہاں گھونسلہ بنانے کی ضرورت پڑ جائے۔ شکریہ مسٹر کروٹل، مجھے تم سب کی بہت یاد آئے گی۔ آخر کار وہ سب چیزوں کو لے کر اڑ گیا۔ مسٹر کرو اڑتا چلا گیا، پہاڑوں کے اوپر سے، دریاؤں کے اوپر سے اور سب کے اوپر سے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دنیا کو دیکھا تھا۔ ایک دن اس نے سنا بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بارش ہونے والی ہے۔ اس نے جلد ہی ایک درخت پر پناہ لی۔ مجھے لگتا ہے آج رات یہاں ہی رکنا پڑے گا، بارش میں رکنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب مسٹر کرو درخت پر آرام کر رہا تھا تو اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ہررا! یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اڑ رہے ہیں، کیا یہ پرندے ہیں؟ لیکن جو بھی ہے یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ مسٹر کرو نے زندگی میں پہلی دفعہ مور دیکھے تھے۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے چمکیلے کالے پروں کا مقابلہ ان کے رنگ برنگے پروں سے کرنے لگ گیا۔ اچانک اب اس کو ایک کوا ہونا ناگوار گزرنے لگا۔ میری طرف دیکھو، میں کتنا کالا ہوں اور کتنا بدصورت ہوں، کاش میں بھی ان کے جیسا ہوتا، وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ مسٹر کرو موروں کو دن رات دیکھتا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ بھی ایک مور بنے، پر کیسے؟ وہ ان کی طرح بیر کھانے لگا، ان کی طرح ڈانس کرنے لگا، اور ایک دن اس کو ایک آئیڈیا آیا۔ وہ مور کے خوبصورت پر۔ اس دن کے بعد وہ موروں کے گرے ہوئے پر اکٹھے کرنے لگ گیا، اور جب کافی سارے اکٹھے ہو گئے تو اس نے ایک گوند لی جو کہ مسٹر کروٹل نے اس کو دی تھی، اور پروں کو اپنی دم پر چپکا لیا۔ آخر میں بھی اب ایک مور بن گیا ہوں، گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، یوہو! تو یہ سوچتے ہوئے کہ اب وہ ایک مور بن گیا ہے، مسٹر کرو نے گھر کی جانب رخ کیا اور وہاں جا کر اپنے دوستوں کو ملا۔ تمہارا سواگت ہے مسٹر کرو، تمہاری چھٹیاں کیسی رہیں؟ ہم سب نے تمہیں بہت یاد کیا۔ چھٹیاں اچھی تھیں، شکریہ، پر اب میں ایک بدصورت کوا نہیں رہا، میں بن گیا ہوں ایک خوبصورت مور۔ پر تم بھی تو ایک کوا ہو نا، تم ہم سب کو بدصورت کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں تمہارے لیے آم کا حلوہ لائی ہوں۔ شکریہ، پر کیونکہ اب میں ایک مور ہوں میں بس بیر ہی کھاؤں گا۔ کووں کو مسٹر کرو کا رویہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، لیکن اس نے ابھی تک اپنا سبق نہیں سیکھا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، اب میں ان بدصورت کووں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میری جگہ تو موروں کے ساتھ ہے، اور مسٹر کرو موروں کے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا۔ کیونکہ اب میں ایک مور ہوں تو میں نے سوچا اب مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ موروں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور اس عجیب و غریب مور کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، بارش ہونے لگی اور مسٹر کرو کے موروں والے پر اتر گئے۔ یہ تم تو مور نہیں ہو۔ نہیں، میں ایک مور ہوں، میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، اور تمہاری ہی طرح کے رنگ برنگے چمکدار پر ہیں۔ کیا ہماری طرح کے پر؟ تم ایک کوا ہو۔ نہیں،
तुम्हारे इतने चमकीले काले पर इतना खूबसूरत पर हैं। मोरों ने कौवों की खूब तारीफ की और इसके परों की भी खूब तारीफ की। कौवा इस पर यकीन ना कर सका। तुम्हारे पर तो इतने खूबसूरत हैं जो तुम्हें आसमान पर इतनी ऊंची परवाज देते हैं। इन लंबे परों की वजह से हम नीचे ही उड़ पाते हैं। काश हम भी तुम्हारी तरह ही आसमान पर उड़ सकते। पर तुमने तो अपने खूबसूरत खानदान और दोस्तों को छोड़ा और यहाँ आए सिर्फ एक मोर बनने। कितनी शर्म की बात है। घर वापस जाओ और उस पर खुश रहो जो तुम हो। आखिरकार मिस्टर क्रो को अपनी बेवकूफ़ी का इल्म हुआ और वो घर वापस आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज़ हो और मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने वो बनने की कोशिश की जो मैं नहीं हूँ और इस सिलसिले में मैंने अपने ख़ानदान और दोस्तों को छोड़ा। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें आम का हलवा चाहिए? यकीनन, मेहरबानी करो। मैं हर वक्त बेर खा खा के तंग आ गया हूँ। मुझे माफ़ करो सब। मैं एक कौवा हूँ और चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ कौवा ही रहूँगा। तुम्हारा फिर से स्वागत है। किसी की तरह कपड़े पहनकर, किसी के खाने की अंदाज की नकल कर कर, किसी के रहने की अंदाज की नकल करके हम वो नहीं बन जाते जो हम हैं। सबसे अच्छी बात यही है जो हमें करनी चाहिए कि हमें उसी में मुतमईन रहना चाहिए जो हम हैं। सिर्फ अपने ही अंदाज में हम सबसे ख़ास और बेहतरीन लगते हैं।